مکتوب نمبر 159 دفتر اول اور حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف جناب شرف الدین حسین بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے تعزیت کے بارے میں۔ جناب کے والد گرامی وفات پائے تھے اور ایک ایسے متدین شخصیت تھے، لوگوں میں وہ بہت دیندار تصور کیا جاتا تھا، نیک بندہ تھا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرید کو ان کی والد صاحب کی تعزیت کے بارے میں لکھیں۔ آپ فرما رہے ہیں ہر چند کی تکلیفیں اور مصیبتیں بظاہر بہت کڑوی ہوتی ہے اور جسم کو درد دیتے ہیں، لیکن یہ باطن میں بہت ہی میٹھے اور لذت بخش روح کے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر درد، دکھ، تکلیف، مصیبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ فی الحقیقت روح کے لیے مٹھاس ہے اور روح کی ترقی اور روح کے لیے یہ کامیابی ہے۔ اسی لیے کہ جسم اور روح ایک دوسرے کی ضد واقع ہو گئی ہیں شروع میں، بعد میں تو اصلاح ہو جاتے ہیں، لیکن شروع میں جسم اور روح ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب ایک کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو دوسرا اس سے لذت لے لیتا ہے۔ جسم کو تکلیف پہنچے تو روح اس سے لذت لیتا ہے، روح کو تکلیف پہنچے تو جسم اس سے لذت لیتا ہے۔ وہ فطرت جو ان دونوں کی اس ضد کو سمجھ نہ پائے، فرماتے وہ ہماری بحث سے خارج ہے اور ہم اسے خطاب ہی نہیں کرتے، ہم اسے مخاطب ہی نہیں کرتے۔ ان کو کسی بندے کو اللہ یہ عقل نہ دے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کے ضد ہے، تو پھر ہم اس کو مبحث میں نہیں لاتے، وہ ہمارے بحث سے خارج ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب سمجھتا ہی نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں سمجھائیں؟ جائیں وہ اپنا کام کریں۔ پھر حضرت جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالی صاحب انوار قدسیہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شبلی وکان شبلی سمینن، شبلی بڑا موٹا تازہ ہوتا تھا، بہت وزنی تھا، ہیوی تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا یار تو کیسا پیر صاحب ہے، اتنا وزنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو نا اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں لاغر ہونا چاہیے، آپ کو نا زرد رنگ ہو، عشق و محبت میں تو یہی ہوتا ہے۔ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، جبکہ آپ کا جسم اتنا موٹا تازہ ہے۔ تو آپ مبارک نے فرمایا اللہ کے بندے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے کی نقیض ہے۔ جب آپ کا دل، آپ کا روح جو ہے وہ متعلم اور دردناک ہو تو آپ کا جسم موٹا ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا جسم مولم ہو، اس پر درد ہو، تکلیف ہو، تو پھر آپ کا روح جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اس میں سے۔ معنی یہ ہے کہ آپ نے گویا اس کو سمجھا دیا تھا کہ مجھے روحی اور قلبی محبت ہے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب سے، تو میرا وہ جو روح ہے وہ اس میں متعلم ہے، وہ زخمی ہے فراق یار میں، تو جسم اب میرا موٹا ہو گیا۔ اور آپ نے دوسرے الفاظ بتائے، فرمایا محبت اگر آپ کی ظاہری جسم پر آ جائے تو آپ کا روح کمزور ہو جاتا، آپ کا روح قوی ہو جاتا ہے اور جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر یہ عشق اندر میں سما جائیں تو فرماتے ہیں یہ جو آپ کا روح ہے وہ زخمی اور معلم ہوتا ہے، لیکن جسم تازہ اور موٹا ہو جاتا ہے، چونکہ ایک دوسرے کے نقیض ہے۔ تو مجھے رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی اسی بات کو نہیں سمجھ سکا تو فرماتے ہیں ہم ان کو مخاطب ہی نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے ہیں چھوڑ دو یار، بس تو مبحث سے خارج ہے۔ آگاہ از خویشتن چنیس جنین چی خبردارد از چنان و چنین، چونکہ اپنے آپ سے چھوٹا بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ چنین اور چنان کا اس کو کیا پتہ ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ بحث کریں گے، اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیا بحث میں لائیں گے؟ جو بندہ جس کا روح تنزل کر کے جسم میں آیا ہو اور جسم میں استقرار پایا ہو اور عالم امر ان کا عالم خلق کے تابع ہو گیا ہو، وہ بندہ اس معمہ کو کیا سمجھیں گے؟ جسم، روح جو ہے نا وہ اپنے اصل سے آیا، یہاں پر جسم میں آیا اور اس نے اپنی قابلیت ساری کھو دی، وابستہ رہا، ان کا عالم امر جو ہے وہ تابع عالم خلق ہو گیا، تو پھر ایسے بندے سے کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اسے کچھ نہیں سمجھے دیں۔ جب تک کہ یہ روح اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جاتا، اور جب تک عالم امر جو ہے وہ عالم خلق کی تابعداری سے الگ نہ ہو جائے،
یہ معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ روح جو ہے وہ اپنی شہود و مشاہدے میں تھا، اللہ رب العزت کی معرفت میں تھا، اللہ کریم نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے اسے ہمارے جسم میں بھیجا، پھر یہ روح جو ہے یہاں نفس پر عاشق ہو گیا اور نفس کے ماتحت ہو گیا، تو روح جو ہے وہ عالم امر کے لطائف میں سے ہے اور نفس جو ہے وہ عالم خلق کی طرح، تو یہ عالم امر تابع ہو گیا عالم خلق کا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی داعی آ جاتا ہے، اس کو دعوت دے دیتا ہے، جب یہ روح واپس اپنے اصل کی طرف جاتا ہے اور اس عالم خلق یعنی نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزادی پاتا ہے، تو تب جا کے یہ پھر ہماری باتوں کو سمجھ پائیں گے، وگرنہ نہیں پائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب تک عالم امر عالم خلق کی غلامی سے آزاد نہ ہو اس وقت تک وہ ہماری باتیں سمجھ نہیں پائیں گے، اور جو عالم امر عالم خلق سے الگ ہو کہ اپنے مقر اصلی اپنے مقام اصلی تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موت قبل الموت۔ کہ موت قبل الموت کیا ہے؟ کہ جو صورتاً موت ہے اس سے پہلے وہ ایک حقیقی موت پہ مر جائے، اور وہ حقیقی موت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فنا۔ جب اس کو فنا کی دولت مل جائے نا، اور موت قبل الموت ان کو مل جائے، تو موت قبل الموت مرنے سے پہلے مرنا، موتو قبل ان تموتو حدیث شریف کا ایک جز ہے، اس سے پہلے مر جاؤ کہ جب تک تمہیں جسمانی موت نہیں آتا۔ یعنی کیا ہے؟ آپ کو اتنا فنا مل چکا ہوگا، مقام فنا آپ کو مل چکا ہوگا۔ جب آپ کو یہ مقام فنا مل جائے تو تب جا کے آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ جو چیز روح کو اچھی لگے وہ جسم کو برا لگتا ہے، اور جو جسم کو اچھا لگے وہ روح کو برا لگنے لگا ہے۔ یہ پھر اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ خاک شو خاک تا بروید گل، کہ بجز خاک نیست مظہری گل، مٹی ہو جا مٹی تاکہ تجھ پر پھول اگ جائے، یعنی فنا حاصل کر لو تاکہ تو سرسبز ہو جائے، کہ بجز خاک نیست مظہر گل، کہ مٹی کے علاوہ گلوں کا مظہر کوئی اور نہیں ہو سکتا، مٹی میں ہی گل آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں۔ اس بندے کے لیے تعزیت کرنی چاہیے، اس بندے کے لیے رونا چاہیے کہ جو مرنے سے پہلے نہ مرا ہو، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ خرابات میں اور ساری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، ان کا روح جو ہے وہ عالم خلق کے تابع نفس کا تابع ہو چکا ہو، تو ان کے لیے رونا چاہیے کہ آئے تیرے لیے تو عذاب اخروی ہے، ان کے لیے رونا چاہیے۔ مجھے آپ کے والد گرامی کہ جو بہت نیک نام تھے، مشہور تھے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوتے تھے، ان کی رحلت کی خبر مجھ تک پہنچی ہے، میرے لیے موجب حزن و مستلزم اندوگشت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ صبر کو اپنا شیوا بنا لیں، اور جو آپ سے پہلے لوگ گئے ہیں نا، ان کو صدقہ، دعا اور استغفار کے ساتھ ان کی ممد و معاون، یعنی ان کے حق میں دعائیں کریں، صدقہ کریں، استغفار ان کے حق میں کرتے رہیں، کیونکہ مرے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاج ہوتا ہے زندہ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ایصال ثواب کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا مل میت الا کالغریق، مرے ہوئے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، المتغوث، وہ مدد مدد کی پکار رہا ہوتا ہے، جو بندہ دریا میں پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ کہتا ہے یا مدد مدد، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو میت بھی ایسے ہی ہے، ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ میت منتظر رہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی دعا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کچھ مل جائے، باپ سے یا ماں سے یا بھائی سے یا دوست سے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب بھی ان لوگوں نے، عزیز و اقارب نے میت کے حق میں کوئی بھی ایصال ثواب، دعا، صدقہ، استغفار کیا، تو وہ اس میت کے لیے دنیا اور ما فیہا تمام چیزوں سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ کریم داخل فرما دیتا ہے قبور والوں کے قبروں میں اہل ارض زمین کی دعائیں ایسے جیسے کہ پہاڑ اندر داخل ہو جائے۔
چھوٹی سی بھی ان کے حق میں استغفار کر لے، ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ اتنا بڑا ہو کہ اندر داخل ہوتا ہے جتنا پہاڑ۔ وَإِنَّ هَدِيَّةُ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور بہت اچھا تحفہ جو ہے زندوں کا جو مردوں کو بھیج رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے حق میں استغفار ہے، ان کی مغفرت۔ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہم نور قبرہ، اللہم اغفر لہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ۔ بس یہ دعائیں ان کے کریں۔ ایک نصیحت اور بھی کر لوں آپ کو، مداومت الذکر، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو، وملازمت الفکر، ہمیشہ تفکر میں رہو، فکر آخرت میں رہو، فإن الفرصۃ قلیلۃ جدا، فرصت بہت کم ہے، بہت کم ہے، ینبغی ان یصرف الی اہم المہمات، چاہیے کہ جب فرصت بہت کم ہے، وقت قلیل ہے، تو اسے مہم چیزوں کے طرف، اہم چیزوں کی طرف اس کو موڑ لے، بقیہ چیزوں کو چھوڑ جائیں۔ بس یہ دو چیزیں، ملازمت الذکر، ملازمت الفکر، مداومت الذکر اور ملازمت الفکر کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو درجات سے نوازتے جائیں گے۔